تین طرح کا واز کرتے تھے، فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا، وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا، اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا۔ معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا، ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے۔ جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے، یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے، اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا، جنازے اٹھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو واعظ کرتے، تقریریں کرتے، نصیحت فرماتے، کوئی روایت ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ صحابی کسی کا انتقال ہو گیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ کے دوران یا جنازے اٹھے ہوں۔ تو یہ لوگ ہمیں، یہ مولوی اپنے بزرگوں کی، اپنے غوث پاک کی اس طرح کی کہانیاں سنا کر اپنے بزرگوں کی بزرگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اپنے مریدوں کو خود قتل کر رہے ہیں، اس حساب سے تو ان کے غوث پاک پر قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے، یہ قاتل ہیں اپنے مریدوں کے۔ تو دوستو یہ آپ ان کی کہانیاں خود اندازہ لگائیں کہ یہ کہانیاں سچی ہیں یا صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہانیاں گڑھی گئی ہیں، اپنے جو ہے وہ اسلام کو بیچنے کے لیے، اپنا پیٹ جو ہے وہ اچھی روٹیاں بوٹیاں کھانے کے لیے یہ کہانیاں لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کی کہانیوں میں آ کر واہ واہ اور سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا سما ہوگا، بھائی بھائی سے دور ہوگا، باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے دور ہوگا، ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی سے دور ہوگی، شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے دور ہوگا، بیٹا کیا نہیں کرتا اپنے باپ کے لیے، اور باپ جو ہے وہ کون کون سی قربانی نہیں دیتا اپنے بیٹے کے لیے۔ تو دوستو اسی طرح جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نفسا نفسی کا سما ہوگا، تمام انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی جان کو پکار رہے ہوں گے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ غوث پاک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جان کی فکر ہوگی، ان کو اتنی جو ہے وہ گرمی ہوگی، اور یہاں تک کہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہاں تک ناک تک جو ہے وہ پسینہ آ جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن جو اپنے سارے مریدوں کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں میرے دوستوں کہ ان کی کہانیاں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا من گھڑت کہانیاں ہیں۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کی طرف جانا ہے یا ان جیسے جو ہے وہ دین فروش ملاؤں کی طرف جانا ہے۔ سید الاسرار میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں درخت کے جنگلوں میں سالوں رہا، درخت کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا، میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بغیر خوف کے داخل ہو جاتا۔ دوستو یہ تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی کی طرف سے کہ یا رسول اللہ یہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ اے عبداللہ تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، سویا بھی کر، عبادت بھی کیا کر، اگر تو ساری رات نماز پڑھے گا، اگر ساری رات عبادت کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو ان کو کیا جو ہے وہ مصیبت آن پڑی تھی، ان کو کون سی ایسی مشکل آ گئی تھی کہ یہ جو ہے وہ جنگلوں میں جا رہے ہیں اور چلے کاٹ رہے ہیں 3 سال تک، 5 سال تک، 6 سال تک، اور کچھ کھا پی بھی نہیں رہے، پھر جو ہے وہ کانٹوں پہ چل رہے ہیں۔ تو ان کو کون سی ایسی مصیبت پیش آ گئی تھی؟ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھ لیتے تو یہ بالکل جو ہے وہ ناجائز اور دھوکہ دیا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کی روح تک کو نہیں پتا ہوگا کہ کون کون سی انہوں نے کہانیاں جو ہے وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دی ہیں۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہو تو ان کی کہانیوں کو سن کر۔ کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھے۔ دوستو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر آج کل کوئی ان کا ایسا پیر نہیں ہے
آج کل ان کا کوئی ایسا بابا نہیں ہے جو ہوا میں سیب پیدا کر کے دکھائے. سیب تو بہت بڑے ہیں، 2 انگور ہی پیدا کر کے دکھا دے. تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے، ان کو پتہ ہے اگر کوئی ایسی ہم چھیڑ خانی کریں گے تو سارا کچا چٹا جو ہے وہ ہمارا عوام کے سامنے آ جانا ہے. اگر لوگ قرآن و حدیث کا ترجمہ شروع کر دیں، تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ جو نام نہاد مولوی ہیں، اسلام فروخت مولوی ہیں، یہ بے روزگار ہو جائیں اور یہ سڑک پر آ جائیں. ماں نے بھیجا، بسم اللہ کریں، قرآن شریف پڑھیں. استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے 14 اور ایک روایت کے مطابق 18 پارے زبانی سنا دیے. وہ استاد کہنے لگا یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ہیں؟ ماں بھیج رہی ہے بسم اللہ کراؤ، اس کو 18 پارے یاد ہے. ادھر بچہ کہہ رہا تھا استاد جی پہلا پڑھا ہوا تو سن لو. پیغام بھیجا ماں کے پاس، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم نے بھیجا بسم اللہ کے لیے، اس کو 18 پارے یاد ہے. تو ماں کہتی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں، مجھے 18 پارے یاد ہے. جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی، اس نے سن کر وہیں یاد کر لی ہے کہ میرے مرشد نے پڑھنا شروع کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لی. اس کے بعد الف لام میم شروع کر دی اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا دی. یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے 5 سال کی عمر میں بغیر کسی ظاہری استاذ کے پاس پڑھے 18 پارے پڑھ کر سنا دی. اور وہ بھی زبان. اس بزرگ نے عرض کی شہزادے اور بھی پڑھیے نا. فرمانے لگے بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، میں 18 پارے کا حافظ ہوں. کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن سن کر یاد کر لیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ آئے اور فرمانے لگے کہ اقرا پڑھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امی، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو یہ لوگ، یہ نام نہاد مولوی ہمیں جو ہے وہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ غوث پاک جو ہے وہ پیدائشی 18 سپارے حفظ کیے ہوئے تھے، انہوں نے 14 سپارے حفظ کیے ہوئے تھے. یہ کیا مذاق ہے یار. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے جو ہے وہ پیدائشی یا جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ایک سورت بھی حفظ کی ہو. تو دوستو یہ کہانیاں ہیں، بالکل ان کی باتوں میں نہ آئیں. آپ صرف قرآن و حدیث کو پڑھیں اور اپنا جو ہے وہ اپنا ایمان کا بیڑا غرق نہ کریں ان کے پیچھے لگ کے. اپنے ایمان کو مضبوط کریں. قرآن، یہی مولوی آپ کو، یہی ملا آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے سے روکتے ہیں. اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں اگر آپ نے ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. غوث پاک فرماتے ہیں 3 سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، جس کو آپ پراٹھا کہتے ہیں یا شیر مال کہتے ہیں، 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا. غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم. تو حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اس وقت حضرت خضر علیہ السلام پراٹھے لے کر کیوں نہیں آئے؟ غزوہ بدر کے موقع پر کیوں نہیں لے کر آئے؟ غزوہ احد کے موقع پر کیوں نہیں لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ یا جو ہے وہ آج کل اسرائیل نے راستہ بند کیا ہے فلسطین کا، ادھر جو ہے وہ پراٹھے جو ہے وہ روٹیاں لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ ان کے بابوں کے پاس ہی آنا تھا، ان کو صرف ان کے بابے ہی نظر آ رہے تھے. ان کے غوث پاک اور دنیا میں کوئی بھوکا بندہ نظر نہیں آ رہا. مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے. تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی. اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے. ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی. جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے
آپ کے ساتھ تکبیر کہتے، جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی تھی کفار سے، ان کے پاس بحری بیڑے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امیر المؤمنین کو کہ اے امیر المؤمنین، ان کے پاس بحری بیڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم جو ہے وہ کشتی یا جو ہے وہ بحری بیڑا بنائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ میں یہ رسک نہیں لوں گا۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اجازت مانگی گئی، انہوں نے پھر اجازت دے دی۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ اتنی مطلب تحفظ کرتے ہیں اپنی عوام کا یا جو ہے وہ اپنی رعایا کا، تو یہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ چلتے سمندر پہ جا رہا ہے پیدل، کوئی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے سمندر میں، کوئی جو ہے وہ مچھلیوں میں چلہ کاٹ رہا ہے، کوئی سمندروں میں چلہ کاٹ رہا ہے، کوئی دریا میں چلہ کاٹ رہا ہے، اور پھر ایک ایک دن نہیں، پھر 10 سال جو ہے وہ ادھر چلے کاٹ رہے ہیں، اور مچھلیاں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ جسم کھا رہی ہیں، پھر خود بھی نہیں کچھ کھاتے۔ تو دوستو یہ کیسی عجیب و غریب کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی۔ اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ، اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا، اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا۔ تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا، جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا۔ فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس، رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا، اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ان کا پتہ کرو۔ تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی۔ وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں، جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے، جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات نے اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی۔ یہ کہانی سن کے آپ کو ایک بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اگر کوئی بندہ آپ سے یہ بات کہے یا ان کا مرید کوئی آپ سے یہ بات کہے کہ یہ بات یا یہ جو ہماری کرامت ہے ہمارے غوث پاک کی یا ہمارے بابوں کی فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب بھی جھوٹی۔ آج کل کتاب میں لکھنا کوئی دلیل نہیں ہے، یا کتاب میں لکھ دینا یا کتاب آپ کو کھول کے دکھا دینا یہ ثابت نہیں ہے کہ واقعہ بالکل سچا ہے۔
دوستو یہ کتاب بھی جھوٹی ہے جس میں پڑھ کے جو ہے وہ سنا رہے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں لکھتے ہیں فروخت ہوں ہماری، ہم جو ہے وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، ہم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مال کمائیں، ہماری جو ہے وہ دہاڑ لگنی چاہیے بس۔ اس میں ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلاء جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ۔ غوث پاک سرکار، حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں؟ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں، جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا، جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی، ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا، وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا، سر پہ پگڑی، چہرے پہ سنت رسول اللہ، ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا، فلعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں۔ مزید میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں گا، اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ یہ کہانی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ آج کوئی ان کا ماننے والا ہے، کوئی مرید ہے جو پکا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے غوث کو مانتا ہوں، میرے غوث ہی مجھے جنت میں لے کے جائیں گے، اپنے غوث کی ہر بات جو ہے وہ سچی مانتا ہے، ساری کرامتیں جو ہے وہ سچی مانتا ہے۔ آج کل ان کا کوئی مرید آئے جو یہ قربانی دے اور ہمیں بھی بتائے اور ہمیں جو ہے وہ جھوٹا کرے کہ یہ لو جی میں نے جو ہے وہ انڈر ویئر پہن لیا ہے، میرا جو ہے وہ سطر کھلنے لگا ہے، غوث پاک جو ہے وہ مجھے آ کے بچا لیں گے، میرا سطر جو ہے وہ ڈھانپ دیں گے۔ اگر کوئی ایسا ان کا کوئی سچا مرید ہے تو وہ آئے میڈیا کے سامنے، جیو نیوز کے سامنے آئے، کیمرے کے سامنے آئے، سما ہے، BBC ہے، CNN ہے، GNN ہے، تو کسی میڈیا پہ آ جائے، کسی نیوز چینل پہ آ جائے یا ویسے ہی کیمرے کے ویڈیو بنا کے ریکارڈ کروا دے، تو یہ لوگ بالکل نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سارا جو ہے وہ کیا دھرا جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جانا ہے، کچا چٹا کھل جانا ہے، ہم نے پھر بے روزگار ہو جانا ہے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ جناب حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام قدمی عاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر۔ اچھا دوستو، یہ جو فکرہ ہے کہ میرا پاؤں اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے، یہ دوستو بالکل تکبرانہ فکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے فرمایا ہو، اس طرح کے کوئی الفاظ بولے ہوں، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا کوئی جملہ بولا ہو، بالکل ایسی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی۔ تو یہ مولویوں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹی کہانیاں تو سنانی ہے، یہ اپنے جو ہے وہ غوث پر بھی تہمت لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ایسی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوگی، یہ جو ہے وہ لوگوں کو غلط بات سنا رہے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کو غلط قائل کر رہے ہیں۔